السلام علیکم بھائیو، آج کی ویڈیو میں ہم ذرا بات کرتے ہیں مسلمانوں پر جو عذاب آ رہا ہے خدا کی طرف سے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور اس کی کوئی وجہ ہے، اور آئی تھنک بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خدا کا عذاب ہی ہے جو ان مسلمانوں پر ہے کہ وہ مار کھا رہے ہیں یہودیوں سے اور عیسائیوں سے۔ اور اس کی کچھ وجوہات آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ مولوی آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنی نمازیں نہیں پڑھ رہے، یا آپ اتنے روزے نہیں رکھ رہے، یا آپ اتنی دعائیں نہیں مانگ رہے، اور وہ یہی کہتا ہے آپ سے کہ اور دعائیں مانگو اور نمازیں پڑھو اور روزے رکھو۔ لیکن اگر آپ قرآن میں جا کے دیکھیں کہ کیا وجوہات ہیں تو آپ کو ملتی ہیں کہ خدا جو ہے وہ مسلمانوں سے کیوں ناراض ہیں، کیوں ان پر اس طرح کی آفتیں ایک کے بعد ایک ڈال رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں خالی سورہ البقرہ میں ہی دیکھنا ہوگا۔ بالکل شروع میں قرآن میں بنی اسرائیل کا قصہ جو ہے وہ بار بار قرآن میں آتا ہے، اور یہ ہماری ایک عبرت ہے۔ یہ یہی نہیں کہ یہ بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، انہوں نے جو غلط کام کیے اور ظاہر سی بات ہے پھر خدا کا غصہ ان پر آ گیا۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، کیونکہ ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہے کہ وہ کیا غلط کام کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے انہیں ذلیل خوار کیا جا رہا تھا۔ تو ہم پڑھتے ہیں سورہ البقرہ میں یہاں ایک سرچ کی ہے اور جب کے لیے، کیونکہ عربی میں آتا ہے وائس کے نام سے، وائس، اور یہاں جو ہے سنیپ شاٹس دیے ہیں، چھوٹی چھوٹی مختصر سنیپ شاٹس دیے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہ وہ کیا کر رہے تھے، کہ کس وجہ سے ان پر مصیبتیں آ رہی تھی۔ تو ہم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری ٹرانسلیشن ہے قرآن اردو ترجمہ .com پہ، جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ سے، آیت 83 سے۔ اور جب ہم نے اسرائیل کے بیٹوں سے معاہدہ کیا، کسی کی خدمت نہیں کرو سوائے خدا کے، اور اچھا کرو ماں باپ کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور ضرورت مندوں کے ساتھ، اور آدمیوں سے اچھی طرح بات کرو اور دعا قائم کرو اور پاکیزگی دو، پھر تم مڑ گئے سوائے تم میں سے کچھ کے، اور تم منہ موڑنے والے ہو۔ تو یہ جو ہے ان سے ایک کووننٹ لیا گیا تھا، ایک معاہدہ لیا گیا تھا، ایک پیکٹ لیا گیا تھا کہ تم جو ہے یہ سب کرو، لیکن انہوں نے یہ سب نہیں کیا، اسی لیے ان پر آفتیں آئی، اور مسلمانوں نے بھی سملرلی یہ سب چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ تو تھوڑا اور آگے پڑھتے ہیں، آیت 84۔ اور جب ہم نے تم سے معاہدہ کیا، اپنوں کا خون مت بہاؤ اور اپنوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس پر گواہ تھے۔ یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ آپس میں فرقہ واریت میں لگے رہے تھے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کر رہے تھے، اور سملرلی مسلمان بھی آج کل کے یہی کر رہے ہیں۔ یہ شیعہ سنی کے فسادات یا افغانستان پہ اٹیک کرنا، مسلمان پاکستانی جو کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسی میں آتی ہیں نا، کہ آپ اپنوں کا خون جو ہے وہ بہا رہے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، آیت 85۔ پھر تم وہی ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فرقے کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو، مدد کرتے ہوئے ان کے خلاف گناہ و دشمنی میں، اور جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، جبکہ ان کا نکالنا تم پر منع تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر یقین کرتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو کیا ہے اس کا بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے، سوائے دنیا میں ضلالت اور قیامت کے دن ایک زبردست سزا میں لوٹا دیے جائیں، اور خدا جو تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ دیکھا، یہ کتاب کا ایک حصہ پہ یقین کرنا اور دوسرے پر انکار کرنا، یعنی کہ اگر آپ قرآن پہ یقین کرتے ہیں تو آپ کو قرآن پورے پہ یقین کرنا ہے، قرآن میں ساری جو باتیں ہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جب آپ کو ضرورت پڑی، آپ کے بینیفٹ میں کوئی بات ہوئی تو پھر آپ قرآن کو لے کے آ گئے، لیکن جب آپ کے خلاف قرآن بات کر رہا ہے تو پھر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہی تو مسلمانوں کے گیمز ہیں جو یہ کھیل رہے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، آیت 89 ہے۔ اور جب ان کے پاس کتاب آئی خدا کی طرف سے تصدیق کرتی ہوئی جو ان کے پاس تھی، اور وہ پہلے فتح چاہ رہے تھے ان پر جنہوں نے انکار کیا، پھر جب ان کے پاس وہ آئی جو وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو لعنت خدا کی انکار کرنے والوں پر۔ یعنی کہ آج کے زمانے میں قرآن جو ہے وہ کھل کے ان کے سامنے پہنچ گیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ اپنا مذہب جو ہے اسلام میں جو ہے ورثے میں لیا ہے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اپنی حدیثوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن پر پوری طرح عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اگر وہ نہیں کریں گے ایسا تو پھر ظاہر سی بات ہے ان پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ مسلمانوں کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں، میں آپ کو یہ بات جو ہے نوٹ کرانا چاہ رہا ہوں، یہ خالی بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی۔ جو کوئی قوم جس کے پاس کتاب آئی اور اس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا یا اس کو پکڑا نہیں مضبوطی سے، تو پھر اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔
آیت 91 پہ ہم پڑھتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یقین کرو اس پر جو خدا نے اتارا، تو وہ کہتے ہیں ہم یقین کرتے ہیں اس پر جو ہم پر اتارا گیا، اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے بعد ہے، اور یہ تو سچ ہے تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہو تو تم کیوں قتل کر رہے تھے خدا کے نبیوں کا پہلے، اگر تم یقین رکھنے والے تھے؟ ظاہر سی بات ہے بنی اسرائیل کے بارے میں اس سینس میں بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنی تورات کے پیچھے، ان کا کلیم تھا کہ وہ چل رہے ہیں، لیکن وہ اس کے پیچھے بھی نہیں چل رہے تھے، کیونکہ اگر وہ چل رہے ہوتے تو پھر وہ نبی کو قتل نہیں کرتے، کیونکہ نبی جو ہیں وہ تو آ کے ان کی کتاب ہی سے حکم دے رہے تھے، فیصلے کر رہے تھے۔ تو سملرلی مسلمان بھی آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ ہم کتاب پر یقین کرتے ہیں، قرآن پر یقین کرتے ہیں، لیکن وہ اس پہ چلتے نہیں ہیں، اور یہ جو ہے یہ کفر ہے، یہ انکار کرنا ہے خدا کی کتاب کا، کہ اگر آپ جو ہے وہ زبان سے منہ سے بولیں کہ ہاں جی ہم یقین کرتے ہیں کتاب پہ، لیکن آپ اس پہ چلنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس پہ چلنے کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ نے جو ابا و اجداد میں جو ورثے میں آپ کو مذہب ملا ہے، جو طور طریقے آپ کے پاس ہیں، جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں اور آپ قرآن کے پاس آئیں فریش سیٹ آف آئیز سے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پہ چلیں۔ اور ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو حق قائم کرنا ہوگا، انصاف قائم کرنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سلوک کرنا ہوگا، لوگوں کی مدد کرنی ہوگی، غریبوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں، تو وہ جو ہے پھر ایک مشکل کام ہو جاتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ آیت 93 پہ ہم پڑھتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے معاہدہ کیا، اونچا کیا تم پر پہاڑ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مخالفت کی، اور ان کو پلایا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا ان کے انکار کی وجہ سے۔ کہو کیسا برا ہے تمہارا عقیدہ تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ تو بنی اسرائیل سے معاہدہ لیا گیا تھا کیونکہ ان کو کتاب دی گئی۔ سملرلی مسلمانوں سے بھی معاہدہ یہی لیا گیا ہے کہ پکڑو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی ان کے وقت میں تورات اور آج کے وقت میں مسلمانوں کے لیے قرآن۔ لیکن کیونکہ مسلمانوں نے انکار کیا قرآن کا، تو ان کے دلوں میں آج کے زمانے میں یہ جو پتھر ہے مکہ میں، سعودی عرب میں جو کعبہ ہے، اس کا جو ہے پیار، اس کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں پلا دی گئی ہے، جیسے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی۔ بچھڑا ان کا معبود تھا، ان کا آئیڈل تھا، اسی طرح مسلمانوں کا آئیڈل آج کے زمانے میں یہ بت ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ کبھی تیار نہیں ہوں گے اس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھیں، یا کہ وہ جو ہے اس کے جا کے ساتھ چکر نہیں کاٹیں۔ یہ جو پیار جو ہے نا ان کے دلوں میں وہ پلا دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے انکار کیا خدا کی کتاب سے۔ یہ دیکھیں آیت 101 میں ہم پڑھتے ہیں، اور جب ان کے پاس رسول آیا خدا کی طرف سے تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس ہے، تو وہ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے ایک فرقے نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا جیسا کہ وہ اسے جانتے نہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ سب جو ہے یہ پیرلز جو ہے نا، یہ جو سملیرٹیز ہیں نا، یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ مسلمان تو اس کو کہہ کے رکھ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، ان کا قصہ ہے، ہاں وہ تو بھٹکے ہوئے تھے، ان پہ خدا کا عذاب تھا، لیکن بھائی تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو، تم بھی تو وہی چیز کر رہے ہو، تم یہ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ تمہارے لیے عبرت ہے، یہ تمہارے لیے دیا گیا ہے مثال کہ ان جیسے نہ بنو، اگر تم بنو گے تو تم ذلیل و خوار ہوگے۔ تو یہ کچھ آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، آپ جا کے اس ویب سائٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، وائس جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن میں نے کی ہے، اور یہ ہے سورہ البقرہ میں جو ہے بنی اسرائیل کا جو پورا قصہ ہے، یہ عبرت ہے مسلمانوں کے لیے آج کے زمانے میں، اور یہ کہ تم یہ کام نہ کر بیٹھو جو وہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے اس کی وجہ سے ان کو بھٹکا دیا گیا تھا اور ان کو ذلیل کیا جا رہا تھا دنیا میں، اور ظاہری بات ہے آخرت میں اشد العذاب، اس سے بڑھ کر عذاب ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ آج کل کے مسلمانوں کی اتنی بری حالت کیوں ہے، ان کو ذلیل و خوار کیوں کیا جا رہا ہے، یہودی اور عیسائیوں کے ہاتھوں کیوں مار کھا رہے ہیں وہ۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا عذاب جو ہے وہ خالی جو ہے اس سینس میں آتا ہے کہ زلزلے آ جائیں یا طوفان آ جائے، تو یہ بات درست ہے، لیکن صرف یہی وجہ نہیں ہے، یہی طریقہ نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے بندوں کو عذاب میں ڈالتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو اس طرح بھی عذاب میں ڈالتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں ان کے خلاف، ان کو پنش کرنے کے لیے۔ اور اس کے لیے آپ اگر اگزامپل دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ سورہ 17 سورہ الاسراء میں جا کے آیت 4 سے پڑھیں، کیونکہ وہاں جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے عذاب کیسے آیا، اور ان کے خلاف جو ہے وہ آدمی کو کھڑا کیا گیا۔ اور یہ آدمی جو ہسٹری میں اگر آپ جا کے پڑھیں تو یہ تھے بیبلونینز پہلے، اور پھر رومنز، ان دونوں نے جو ہے ان کی مسجد کو تباہ کیا اور ان کو بہت بہت بری مار ماری،
تو یہ جو ہے قرآن میں خدا کہتے ہیں، یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں، فائزہ جا وعد اولاہما، جب ان کا پہلا وعدہ جو ہے وہ آیا، باسنا علیکم عبادن، تو ہم نے کھڑے کیے ان کے خلاف عبادن لنا، ہمارے بندے. لیکن یہ اس سینس میں بات نہیں ہو رہی کہ وہ کوئی مومنین تھے یا وہ اچھے آدمی تھے، وہ خدا کے بندے تھے. اولی باسن شدید، وہ بہت طاقت والے تھے. فجاسو خلال اندیا، تو یہ پہنچ گئے گھروں کے بالکل بیچ میں. وکانا وعدن مفعولا، اور وہ تھا وعدہ جو تکمیل پہ آیا. یہ بات ہو رہی ہے بیبلونینز کے. وہ کوئی مومنین یا کوئی خدا والے لوگ نہیں تھے، وہ خدا کے بندے تھے، ان دا سینس کے سارے جو آدمی ہیں وہ خدا کے بندے ہوتے ہیں، اور خدا جس کو چاہے جس سے ذلیل کر سکتے ہیں، اور وہی کیا گیا. آج کے زمانے میں یہ امریکنز آپ ان کو کہہ لیں، جوز ان کو کہہ لیں، اسرائیلی ان کو کہہ لیں، جو بھی ہے آپ کو ان کو کہنا ہے، جو لوگ آج کل ذلیل و خوار کر رہے ہیں مسلمانوں کو، ان کو بھی طاقت اسی لیے دی گئی ہے کیونکہ مسلمانوں پہ ایک عذاب آیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے. وہ اپنے مذہب کے پیچھے لگ گئے ہیں. ریلیجن انہوں نے ایک بنایا ہے، جو ریلیجن جو مذہب محمد کبھی لے کے نہیں آئے تھے، نہ انہوں نے بنایا. وہ تو قرآن پہ چل رہے تھے، اور قرآن ہی سے لوگوں کو ڈرا رہے تھے، جو کہ کام تھا رسول کا، اور وہ خدائی کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے. یہ ریلیجن جو ہے یہ آپ کو ریچولز میں لگا رہا ہے، الٹی سیدھی باتوں میں لگا رہا ہے، آپ کو سٹوریاں سنا رہے ہیں کہ کوئی مہدی آ جائے گا اور پھر وہ آ کے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ لڑے گا اور جیتیں گے. اور یہ ساری باتیں، یہ ساری سٹوریاں یہ قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گی. قرآن میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ خود جا کے پڑھ لیں. اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں ویڈیو میں آپ کو دکھانے کی کہ جب تک آپ خدائی کتاب کو صحیح معنوں میں تھامیں گے نہیں، اس پہ یقین نہیں کریں گے، اس پہ چلنے کو تیار نہیں ہوں گے، اگر آپ اپنے ابا اجداد کے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر آپ کے لیے ضلالت و رسوائی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور یہ آگے چل کے اور ہوتا رہے گا. اور پھر اس کے بعد اشد العذاب، بڑا سخت عذاب ہے، کیونکہ آپ نے خدا کی آیات کو جھٹلایا. چلیں آج کا ویڈیو یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ بات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.